السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، کچھ روز پہلے 25 افراد جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کو سزائیں سنائی گئی ملٹری کورٹس کی جانب سے، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی بڑا پریشر آیا تھا۔ یورپی یونین نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ملٹری کورٹس پہ سویلین کے ٹرائلز پر۔ اس کے علاوہ امریکہ نے، برطانیہ نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ان تحفظات پر باقاعدہ جواب دے دیا ہے، اور باضابطہ جواب دیا ہے، اور جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ جی ہاں، ملٹری کورٹس نے 9 مئی واقعات میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں آج جو آئی ایس پی آر نے سزائیں سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج ایک بڑا یوں کہہ لیں کہ بفٹنگ رسپانس آیا ہے پاکستان کی طرف سے، امریکہ کو، یو ایس کو، برطانیہ کو اور یورپی یونین کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کچھ آگے جاتے نہیں دکھائی دے رہے عمران خان کی طرف اور مراد سعید کی طرف، جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 9 مئی کے مبینہ طور پر ماسٹر مائنڈز ہیں 9 مئی واقعات کرانے میں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی پاکستان پہ مغربی ممالک کا دباؤ تھا، اس دباؤ بھی بیسیکلی یہی تھا کہ سویلینز کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل جو ہے نا، یہ تو نہ ان کا نہیں کہنا تھا کہ نہ کیا جائے، ان کے تحفظات تھے کہ جی ان کے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ اب انہوں نے ابھی تک شاید پاکستان کے ملٹری کورٹس جو سزائیں دے رہی ہے، اس کا اگر وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیتے تو شاید یہ بات بھی ان کو کہنے کی نوبت نہ آتی۔ اور اس میں بھی میں آپ یہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھے کہ سپریم کورٹ نے خود انشور کرائے کہ ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، آرٹیکل 10A جو ان کو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، تو اس پہ حکومت بھی راضی تھی۔ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ بالکل جو آپ کہیں گے، جو ان کے رائٹس ہیں، جو آئین اور قانون جن کو ضمانت، ان کو جو ضمانت دیتا ہے جن حقوق کی، ان کو تحفظ بھی ملے گا، اور ملا بھی صحیح۔ اور سپریم کورٹ میں متعدد رپورٹس آئیں جس میں جب وہ تحویل میں تھے ان کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا اور ان کے عزیز و اقارب سے میل ملاقاتیں، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اگر یورپی یونین یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا اور ممالک دے رہا ہے، تو وہ پھر پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں یا قومی قانونی معاملات، میں اسے کہوں گا قانونی معاملات، ان میں براہ راست مداخلت ہے۔ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے جو ہے وہ قانونی معاملات میں کبھی دخل اندازی یا رخنہ نہیں ڈالتا۔ تو یوں آج جو 60 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہے، جن میں بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے قریبی عزیز حسان خان نیازی بھی شامل ہیں، تو وہ بیسیکلی یہ ایک رسپانس ہے جو بھی مغربی ممالک کا دباؤ تھا ان سے، اس کے لیے۔ اور باقی جو آپ نے بات کی، میری اپنی رائے یہی ہے کہ یہ جو بلوائی تھے، انتشاری تھے، فسادی تھے، یہ تو استعمال ہوئے نا۔ اب وہ تو غریب لوگ ہوں گے، اشتعال میں آ گئے، پارٹی کی محبت میں آ گئے، خان کی محبت میں آ گئے، یا ان کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، ان کو تو جو سزائیں ملی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونی چاہیے، سزائیں ملی ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ یا اس کا اصل چیز یہ ہے کہ جب تک ماسٹر مائنڈ گرفتار نہیں ہوں گے، جب تک ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل نہیں ہوگا، جب تک ماسٹر مائنڈز کو سزائیں نہیں ملیں گی۔ اب ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کا بھی جو ہے آپ کو تو ادراک ہے اور باقی عوام کو بھی ادراک ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے رہنما جنہوں نے جو ہے وہ بعد میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہ واضح طور کے اوپر کہا تھا، اور خود پی ٹی آئی سے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ سی ای سی کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، باقاعدہ اس کے کوڈ ورڈ رکھے گئے تھے، پوری ایک منصوبہ بندی جسے آپ کہتے ہیں نا جامع حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشن کو۔ اس پہ میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کروں، تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بیرونی طاقتوں کی آپ نے بات کی، پریشر کی بات کی، بالکل پریشر تھا، اور میرے خیال سے کہ آئی ایس پی آر نے ملٹری کورٹ سے تو اپنا وہ کام کر رہی ہے، لیکن سفارتی سطح پر بھی وزارت خارجہ کا جو لیگل کنسلٹنٹس کی باقاعدہ ایک ٹیم ہے،
اس سے مشاورت کر کر جواب دینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جتنا بھی دفاع حکومتی اراکین کی جانب سے آیا وہ بڑا ویک تھا. یہ تو آج ایک بڑا بفٹنگ رسپانس آ گیا. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹھوس سفارتی سطح پر بیان آیا ہو پاکستان کی جانب سے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یہ جو 60 مجرمان ہیں، ٹوٹل 85 تھے، 85 جو مجرمان ہیں ان کو سزا ہو گئی ہے، لیکن یہ جو 60 ہیں اس میں جو گنے چنے نام ہیں 2 یا 3، ایک تو حسان نیازی ہیں، ایک عباد فاروق ہیں، اس کے علاوہ 1-2 اور باقی سارے عام کارکنان ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ غریب کارکنوں کو آگے آگ میں جھونک کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے وقت آ گیا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ سے عمران خان، مراد سعید کا نام بہت آ رہا ہے. اس کے علاوہ سابق ڈی جی ISI فیض حمید کو کیسے بھولا جا سکتا ہے اس سارے معاملے میں. تو ان پہ بھی ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ابھی تک جتنی نرمی ریاست نے پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں دکھائی ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہی جو طرز ہے وہ باہر کے کسی ملک میں ہو، امریکہ میں، برطانیہ میں، سعودی عرب، چین میں، کہیں پہ بھی، تو وہ تو ٹرائل تک تو بات ہی نہیں جاتی، وہ تو سیدھا سیدھا بندہ اٹھا لیتے ہیں. اور انہی لوگوں کو، انہی طاقتوں کو، انہی ممالک کو اب پاکستان میں قانونی معاملات ہیں اور یہ سارا سپریم کورٹ سے ہوا ہے، اس میں رائٹ آف اپیل ابھی تک ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ماسٹر مائنڈز کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے؟ دیکھیں ماسٹر مائنڈ، میں نے المختصر یہ کہوں گا کہ انصاف اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک ماسٹر مائنڈ شکنجے میں نہیں آئے گا یا آئیں گے. ایک تو نہیں ہے، متعدد ماسٹر مائنڈ ہیں. لیکن اور جو جنرل فیض کی آپ بات کی، تو جنرل فیض سے متعلق خود ISPR کی جانب سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں واضح طور کے اوپر کہا گیا تھا کہ باقی تو ان چیزیں ہیں ان پہ دیکھا کیا ہے، لیکن جو ثانیہ 9 مئی اور پرتشدد واقعات تھے اس سے متعلق بھی اس سے تفتیش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کو تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ جب تک انسائیڈر کوئی بندہ شامل نہ ہو، تو انسائیڈر جو تھے ان میں سے ان کو جنرل فیض کی جانب سے انسٹرکشنز تھیں غالباً، مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں مبینہ طور پہ. ٹھیک ہے، تو جنرل فیض سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے. اور باقی جو ہے وہ خود بانی چیئرمین نے بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیں ایسی جس سے یہ ثابت تھا کہ انہوں نے وہ کیا، اور اس کی انہوں نے واضح طور پہ کبھی مذمت بھی نہیں کی تھی. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے ان کو جب 11 مئی غالباً دن تھا جب ان کو رہا کرایا گیا، یاد ہے جب گڈ ٹو سی یو بندیال صاحب نے ان کو کہا تھا، عدالت نے احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو فوری طور پر پیش کیا جائے. اب وہ بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز مذمت کر رہے ہیں اور اس کو کہا مذمت کریں، نہیں مجھے کیا پتا، میں یہ تو انہوں نے مجھے اٹھایا کیوں، یہ نہ اٹھاتے تو یہ نہ ہوتا. میں بھی آئی وٹنس ہوں. ویورز، ججز نے عمران خان کے ایک پاؤں نہیں پکڑے، باقی ہر طرح سے منت سماجی کی کہ آپ ایک دفعہ 9 مئی واقعات، 10 مئی کی واقعات کی مذمت تو کریں، لیکن عمران خان مذمت تو کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ری ایکشن مجھے گرفتاری کے بعد یہ تو نیچرل تھا، یہ تو آنا تھا. اور یہ نیچرل کیسے تھا؟ دیکھیں نیچرل واقعی ری ایکشن تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ری ایکشن ان نیچرل تھا. ان نیچرل ہوتا کہ ایک چیز مطلب فور ایور سے ہی ہیپن ہو گئی ہے، یہ نیچرل تھا. نیچرلی ہی ان کو جو ہے وہ پوری پلاننگ کی گئی تھی نا کہ اگر خان کو گرفتار کیا جائے تو آپ نے کہاں کہاں اور کن جگہوں پہ اٹیک کرنا ہے، کس طریقے سے. تو باقاعدہ ان کو احکامات تھے، واٹس ایپ گروپ میں باقاعدہ ایک اسٹریٹجی تھی. تو اسی وجہ سے یہ ہمیں نیچرلی یہی ملتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی ہیپننگ ہوئی ہے اور اس کا کوئی غیر فطری طور پہ رسپانس آ، تو وہ اس میں تو آپ گنجائش نکالتے ہیں کہ جی وہ موب تھا، پتہ وہ چیز تھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی، کنٹرول نہیں ہو سکا. وہ اس میں پھر بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ چیزیں ان کنٹرول ہوئیں. لیکن یہ باقاعدہ منصوبہ بندی، جامع حکمت عملی اور ان کو مخصوص ڈیوٹیاں تھیں کہ لاہور میں جناح ہاؤس پہ حملے میں کون کون لوگ جو ہے وہ موب کو لے کے آئیں گے، GHQ پہ کون ہوں گے، ملتان کینٹ میں کون ہوں گے، آپ کے کلا بالا حصار میں کون ہوں گے، اور اس طریقے سے باقی جو میاں والی بیس پہ کون ہوں گے. تو جتنی بھی فوجی انسٹالیشن جو ان کی لسٹ پہ تھیں ان پہ باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، اور کارکن اور پھر نچلی قیادت وہ تک قیادت سے لے کر ورکرز تک باقاعدہ ان سارے کو. تو اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ کہنا، کنول شوزف کے تو اسکرین شاٹ
شاٹس بھی وائرل ہوئے تھے جس میں خواتین کا پی ٹی آئی کا گروپ تھا اور اس میں وہ کہہ رہی تھی کارکنوں کو کہ جی ایچ کیو پہنچیں، جی ایچ کیو پہنچیں. وہ بالکل ایک جی ایچ اسکرین کیو شاٹ وائرل پہنچے ہیں، اور وہ جو ڈاکٹر ہیں لاہور والی ڈاکٹر یاسمین راشد. یاسمین، وہ اس کا تھا، یہ حسان نیازی لیڈ کر رہا تھا. یہ جس طریقے سے یونیفارم کو اٹھا کے وہ جس طریقے سے اس کی تذیق کر رہے تھے، لہرا رہے تھے، تو یہ سارا کچھ تو مطلب ایک پری پلان تھا. اور اس میں مین جو سرغنہ ہے نا، وہ تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین خود ہیں، جو اپنے ورکرز کو جو ہے وہ پیٹرول بم بنانے کی بھی تربیت دیتے رہے ہیں کہ اس طریقے سے بنتا ہے، یوں بنتا ہے. تو اور آپ نے دیکھا بھی صحیح ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ جب زمان پارک میں گئے تھے تو ان کے اوپر جو ہے پیٹرول بم بھی پھینکے گئے تھے. تو یہ ان کی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی تھی، اور اسی وجہ سے ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. اور باقی جو ہے دیکھیں، میں اگر آپ نے جہاں بات کی مغربی ممالک کی اور دباؤ کی، میں یہ سوال ویورز پہ چھوڑتا ہوں، آپ پہ چھوڑتا ہوں. کل کلاں اگر نیٹو برسلز میں برسلز میں غالباً نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ورکرز یا کوئی بھی عام سویلین اٹھ کے ان پہ اٹیک کر دیں تو کیا ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. امریکہ کے اندر فوجی انسٹالیشن پہ اگر وہاں کے سیولینز ہی چلو اٹیک کر دیں، کیا ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. برطانیہ میں کر دیں بھائی، وہ اپنے طور پہ تو وہ تو کیپٹل ہل والوں کو انہوں نے نہیں بخشا. برطانیہ نے ساؤتھ پورٹ میں وہ جو نسلی فسادات والے میٹر تھے، اس میں سے جو ہے وہ 54 لوگوں کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی، اور اس میں 3 کمسن لوگوں کو. اب کمسن لوگوں کے تو خود برطانوی قوانین کے اندر باقاعدہ حقوق ہیں، تحفظات ہیں، ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. ہمارے پاکستان جیسے ملک میں بھی کوئی اگر کمسن بچے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس کو چھوٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ، یار نہیں وہ بھی بالغ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. لیکن برطانیہ میں تو نہیں ملی. عمر کیا ہے، سزائیں سنائی ہیں 3 کمسن بچوں کو ساؤتھ پورٹ والے میٹر کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ اب وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. یہ بیسیکلی آپریشن گولڈ سمتھ ہے، اور آپ کو پتہ ہے گولڈ سمتھ کا ان ممالک پر کتنا دباؤ ہے، اثر ہے. تو وہ استعمال کر کے وہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش میں تھے، اور اس کا ہم نے تو اچھا رسپانس دیا. آپ نے وزارت خارجہ کی بات کی، تو وزارت خارجہ نے بھی بڑے بہترین اور مدلل انداز میں جو ہے باقاعدہ ان کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی، اور انہیں صحیح طور کے اوپر ان کو جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے آئینی اور قانونی معاملات ہے، اور ان میں جو سیولینز کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کو مکمل ان کے جو آئین پاکستان جو ان کو اشور کرتا ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق کی جو شورٹی دیتا ہے، وہ ان کو مکمل تحفظ کیا گیا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یورپی یونین اگر بیان دے یا کوئی، وہ پہلے یہاں پہ اپنے موجود ایمبیسیڈر سے ہی کم سے کم پوچھ لیں کہ بھئی آپ یہاں پہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کیا ان کو آرٹیکل 10A کے تحت شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، کیا ان کو اپیلوں کا حق نہیں ہے؟ ابھی تو اپیلوں کا حق کب شروع ہوگا نا. اور یہ اعتزاز احسن جو کہ جواد خواجہ کے غالباً وکیل ہیں یا پٹیشنر ہیں، انہوں نے خود اختیار سماعت ملٹری کورٹس کا تسلیم کیا، کیونکہ انہوں نے عدالت کو استدعا کی تھی کہ ملٹری کورٹس کو فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے. جسٹس مسرت ہلالی جو بینچ کا حصہ ہیں، انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ تو اختیار سماعت پھر اس کا مطلب اعتراف کر رہے ہیں، تو ان کی استدعا پر ہی ملٹری کورٹس کو جو ہے تو فیصلہ سنانے کی اجازت دی گئی تھی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اب وہ باہر جو بھی اپنا پراپیگیٹ کریں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اس دن بڑے ششدر رہ گئے کہ ایک سائڈ پہ آئے ہوئے ہیں کہ سیولین کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے، دوسری سائڈ پہ خود وہ حفیظ اللہ نیازی ہیں میرے خیال میں، یہ حسن نیازی کے جو فادر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی وہ جو 85 لوگوں کا انہوں نے کہا تھا، تو 85 کو تو سزا اب ہو گئی نا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ 85 جن کا ملٹری ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو ان کو آپ عدالتوں کو کہہ دیں، ملٹری کورٹس کو کہہ دیں کہ ان کو سزائیں دے دیں، تاکہ وہ سزائیں ہو جائے، اور اس کے بعد وہ عام جو سویلین کورٹ وہ ہے جیل ہے ان میں آ جائیں، اور باقی آگے کا پروسیجر شروع کیا جائے کہ اپیلیں کی جائے، فلاں کیا جائے. تو یوں یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ خود سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا تحریک انصاف کے اپنے وکلا کے کہنے کے اوپر. انہوں نے جو ہے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی تھی، تو 85 کا میرے خیال میں کہا گیا تھا، تو 25 کو پہلے مرلے میں سزا سنائی گئی، 60 کو اب دوسرے مرلے میں ہو گئی، غالباً یہ 85 پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو 85 والا میٹر تھا یہ تو اب کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ سپریم کورٹ نے ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ جن کی سزائیں زیادہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا،
ان کو وہ کر دیں. باقی جن کی سزائیں مکمل ہو چکی ہیں وہ ایٹ دی اینڈ وہ چیزیں پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے, حتمی فیصلے سے مشروط کی گئی ہے. لیکن اب سزائیں ہو گئی ہیں, سزاؤں ہونے کے بعد وہ جیلوں میں بھی منتقل ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ غالباً جنوری کے پہلے ویک میں یہ میٹر لگا ہوا ہے, تو 3-4 سماعتوں میں ہوپ فلی یہ معاملہ کنکلیوڈ ہو جائے گا, تو پھر جو ہے اس چیز کا مدعا سامنے نکلے گا کہ کیا جو ہے وہ ہوتا ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, جتنے بھی 85 مجرمان ہیں ان کو مختلف پنجاب کی اور جو ریلیونٹ ان کی جیلز بنتی ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. 9 مئی کے سانے کو قوم بھولے گی نہیں جب تک ماسٹر مائنڈز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جاتا. ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے پاس 4 ریمیڈیز ہیں. ایک تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اپیل کر سکتے ہیں. انٹر کورٹ اپیل جو وفاقی حکومت کی ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اس پر جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد آرٹیکل 199 کے تحت ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں جوڈیشل ریویو کے لیے, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں, اور پھر اس کے بعد صدر پاکستان کو بھی یہ اپیل کر سکتے ہیں سزائیں ختم کرنے کے لیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.